سورت شروع ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اتی امر اللہ، آ پہنچا ہے اللہ کا حکم، تو تم جلدی طلب نہ کرو اس سے، وہ پاک ہے۔ سبحانہ منا وہ پاک ہے اور برتر ہے ان سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ سورہ نحل ہے۔ سورہ نحل میں شہد کی مکھیوں کا تذکرہ آئے گا درمیان میں، اللہ کی قدرت کے نشانیوں کے طور پر، اور اسی سے اس سورت کا نام رکھا گیا ہے۔ ویسے سورت کریمہ میں فرشتوں کی، قرآن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے آنے کا تذکرہ موجود ہے، دعوت دینے کا طریقہ اور اسلوب بھی بیان کیا گیا ہے، اور کچھ اللہ تعالیٰ کے احکامات بندوں کو اس طرح دیے گئے ہیں کہ وہ گویا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اب یہاں پر اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تمہارا گناہوں کی وجہ سے یا بغاوت کی وجہ سے تمہارا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، بھر چکا ہے، پھر بھی تم جلدی کرتے ہو کہ وہ کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی، حالانکہ وہ آنے والی ہے تمہارے لیے، تو تم جلدی کیوں کرتے ہو؟ اس کے لیے جلدی مت کرو۔ وہ پاک ذات ہے اور بلند و برتر ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی جو مشرکین اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جن کو اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، مبرہ ہے، بلند و بالا ذات ہے رب العالمین کی۔ یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ دنیا میں اسی شرک کا مخمصہ جو ہے وہی فتنے کا باعث بنا ہے۔ اچھا، خالی کفر جو ہے، اس خالی کفر کو تو دعوت دے کر کے آدمی کچھ نرم کر سکتا ہے، لیکن شرک کو نرم کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بھی اس کو خدا مانتے ہیں نا، جن کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، ان سے وہ عقیدت رکھتے ہیں، خدا مانتے ہیں، ساری محبتیں ان کی طرف ہو جاتی ہیں ان کی۔ اس لیے یہ سب سے بڑی بغاوت ہے اللہ کے ساتھ۔ ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا انه لا اله الا انا فاتقون۔ وہی نازل کرتا ہے فرشتوں کو وحی کے ساتھ، یا روح سے مراد ہے جبریل علیہ السلام ہے، جبریل وحی لے کر کے آتا ہے اپنے حکم سے، یعنی اللہ اپنے حکم سے جبریل کو وحی دے کر کے زمین پر بھیجتا ہے۔ علی من یشاء من عبادی، جس پر وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، ڈراؤ یا خبردار کرو لوگوں کو، بے شک شان یہ ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہی،
میں ہی سے مراد اللہ، سو تم مجھی سے ڈرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو کوئی فرشتہ کسی کے پاس آتا نہیں۔ جبریل علیہ السلام جو وحی نازل کرتے وہ اللہ کے حکم سے، جس بندے کے لیے اللہ حکم دیتا ہے اس بندے پر وحی لاتے ہیں، دوسروں کے لیے نہیں ہے۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ اسود انسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا یمن میں۔ وہاں پر ایک صحابی تھے عبداللہ بن ثوب، ان کو ابو مسلم خولانی بھی کہتے تھے۔ ان کو بلایا، اس سے کہا کہ تم محمد رسول اللہ کو نبی مانتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر کہا کہ تم مجھے نبی مانتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں بہرا ہوں۔ کیا کہا آپ نے؟ پھر اس نے کہا میں بہرا ہوں۔ آپ نے کیا کہا؟ پھر تیسری چوتھی بار بھی اسی طرح۔ اب وہ کیسے کہتا، کیا کہتا؟ انہوں نے کہا میں بہرا ہوں۔ اس نے کہا کہ آگ جلاؤ، اس کو اس آگ میں ڈال دو۔ آگ جلائی بڑی اور اس میں ڈال دیا۔ قدرت خدا کی، اس شخص کو کچھ نہیں ہوا اور وہ باہر نکلا۔ جب وہ باہر نکلا تو یہ خود بھی تعجب میں پڑ گیا، جعلی نبی جو تھا انہیں، اور اس کے حواری بھی۔ ان کے حواریوں نے ان سے کہا کہ تم اس کو قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے تمہارے قتل کرنے سے قتل نہ ہو، اور جتنے لوگ تمہارے ارد گرد ہیں یہ بھی تمہیں چھوڑ کر کے چلے جائیں۔ اس کو جو ہے وہ ملک سے باہر نکلوا دو، یہ چلا جائے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ چلے گئے، مدینے میں پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راستے میں ان سے ملے، وہ جانتے تھے ان کو، یہ خبر بھی مشہور ہو گئی۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ خدا کا شکر ہے کہ میں محمد رسول اللہ کے اس صحابی سے میری ملاقات ہوئی جن کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ نے ان کو کچھ نہیں کیا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو رب اللہ۔ یہ بھی معجزے اور کرامات ہوتی، لیکن یہ حق کے ساتھ ہوتی ہے، جعلی لوگوں کے حوالے سے نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات۔ چلیں، خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اسی نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ٹھیک طریقے سے۔ حق مانا ٹھیک طریقے سے، وہ برتر ہے اس سے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کوئی یہ مشرکین جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، انہوں نے آسمان پیدا کیا، نہ زمین پیدا کی، تو اللہ کی شان بلند ہے اس سے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اس نے پیدا کیا انسان کو ایک نطفے سے، پھر وہ اچانک واضح طور پر جھگڑنے والا ہو گیا۔ یعنی انسان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک نطفے سے پیدا ہو، لیکن بڑا ہو کر پھر اچانک اللہ کے ساتھ مقابلہ کرتا، خدا نہیں ہے، فلاں ہے، وہ ہے، جیسا آج کل بھی میڈیا، سوشل میڈیا پر آپ سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں۔ ٹھیک ہے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْعٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور چوپائے بھی اس نے پیدا کیے تمہارے لیے، ان میں گرماؤ ہے۔ گرماؤ کیا؟
تپش ہے، گرمی ہے۔ چوپائے میں کیسے گرمی ہے؟ ان کے اون وغیرہ، یہ وہ کھال وغیرہ، تپش ہے اور کئی فائدے، اور کچھ کو تم ان میں سے کھاتے ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور یہ تمہارے لیے رونق بھی ہے جب تم شام کے وقت انہیں چرا کر لاتے ہو، اور جب صبح کے وقت چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ اب گاؤں دیہات میں جو ہے وہ سب سے زیادہ آدمی مالدار وہی ہے جس کے پاس بھینسیں زیادہ ہو، گائے زیادہ ہو، اونٹ زیادہ ہو، اور وہ قطار در قطار جب صبح کو نکلتی ہے جانور ان کے، تو لوگ تعریف کرتے ہیں ان کی، شب واپس آتی ہیں، جانور واپس آتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں لوگ، اس کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ بھی تمہارے لیے ایک رونق کا انداز ہے۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور وہ اٹھاتے تمہارے بوجھ اس شہر کی طرف، وہ اٹھاتے تمہارے بوجھ اس شہر کی طرف کہ نہیں پہنچنے والے تم ہو اس تک مگر جان کی تکلیف کے ساتھ، بے شک تمہارا رب بہت ہی شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یعنی ان جانوروں کا فائدہ یہ بھی ہے کہ تم ان پر اپنا سامان ایک شہر سے دوسرے شہر تک پہنچاتے، اگر ایسا نہ ہوتا تو تمہاری جان پر کتنی تکلیف ہوتی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس میں فائدہ رکھا ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اسی نے پیدا کیے گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم سوار ہو ان پر، اور زینت کے لیے وہ پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ بس یہ تو تفسیر ہو گئی ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھی راہ یا سیدھا راستہ، اور کچھ ان میں سے ٹیڑھی بھی ہے، جائر، کچھ ان میں سے ٹیڑھی بھی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو ہدایت دے دیتا تم سب کو۔ آیت کا مطلب ہے کہ سیدھا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، سیدھا راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے، اور اللہ جس کو چاہے اس کو سیدھے راستے کی رہنمائی دیتا ہے، یہ اس کے ذمے، اللہ کے ذمے۔ اور ان میں سے ٹیڑھے راستے بھی ہیں، پھر بھی آخر میں یہ فرمایا کہ اگر اللہ چاہے تو سب کو ہدایت پر لے آئے، لیکن یہ اللہ کی مشیت جو ہے اس کا دستور نہیں ہے۔ مشیت یعنی چاہنا اور پھر وہ کرنا، یہ اس کا دستور نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے عقل و فہم کو استعمال کر کے سیدھے راستے کا انتخاب کرنے کی کوشش کرے۔ درمیان میں اگر اس نے ٹھوکر بھی کھائی تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم ارحمنا
واحفظنا واشفنا